بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک دوست نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی مومنین کی مائیں کہا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کس حیثیت میں امت کی مائیں ہیں اور ماں ہونے کے حوالے سے کیا کیا ان کی قدر و منزلت ہوگی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر اولا ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، امہات المومنین۔ اس حوالے سے علماء اہل سنت اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 525 پر لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات حرمت میں ان کی مائیں ہیں، حرمت میں ان کی مائیں ہیں۔ کسی مومن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر زندگی میں ازواج سے شادی کرے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دے دی ہو، اور نہ ہی آپ کے وصال کے بعد اس سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ ازواج مطہرات مومنوں پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح ان کی مائیں حرام ہیں۔ دوسری روایت میں لکھا ہے کہ امام ابن سعد، ابن منظر اور بہقی نے سنن میں حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا، اے اماں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تمہارے عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ یا باقی تمام ازواج جو ہے وہ مومنوں میں مردوں کی ماں تو ہیں لیکن خواتین کی ماں نہیں ہیں۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 506 میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو شرف سے نوازا ہے کہ انہیں مومنوں کی مائیں بنا دیا ہے، یعنی ان کی تعظیم، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تکریم اور مردوں کے ساتھ ان کے نکاح کی حرمت واجب ہے۔ اس طرح اپنی ماؤں کے برعکس ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ جب ان کی شفقت ماؤں کی شفقت جیسی ہے تو انہیں ماؤں کے قائم مقام رکھا، پھر یہ ماں کا رشتہ میراث کو ثابت نہیں کرے گا، جس طرح کے متبنی ہونے کی وجہ سے ماں کا رشتہ وراثت کو ثابت نہیں کرتا۔ ان کی بیٹیوں سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو جانا جائز ہے۔ انہیں لوگوں کی بہنیں نہیں بنایا جائے گا۔ یعنی امہات المومنین جو ہیں، ازواج النبی جو ہیں، وہ رشتے میں مومنین کی مائیں ہیں، یعنی مومنین رسول اللہ کی زندگی میں بھی اگر رسول اللہ انہیں طلاق دے دیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ کے بعد بھی ان ازواج سے، ازواج النبی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کے معاملے میں ان کی حرمت ہے، لیکن ان ازواج النبی کی اگر کوئی اولاد ہے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، تو وہ بیٹیاں امت کی بہنیں نہیں ہیں، اور وہ بیٹے امت کے بھائی نہیں ہیں۔ یہ صرف ازواج النبی کے حوالے سے ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تیسری تفسیر تفسیر مظہری ہے۔ تفسیر مظہری جو علامہ
قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی مجددی کی لکھی ہوئی ہے، اس تفسیر کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 237 پر اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ان کا حق ماؤں کی طرح ہے، ماؤں کی طرح بڑا ہے، ان سے ہمیشہ کے لیے ہر مومن کا نکاح حرام ہے، ہمیشہ کے لیے ہر مومن کا نکاح حرام ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ماؤں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز ہے، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز ہے۔ یعنی آپ ازواج النبی کے ساتھ نبی کی زندگی میں یا نبی کے بعد بھی نہ ان کے ساتھ پردہ ختم کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ امہات المومنین کو دیکھنا اور خلوت میں ان کے ساتھ بیٹھنا تو ایسا ہی ناجائز ہے جیسے اجنبی عورتوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر امہات المومنین سے تم کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یعنی پردہ واجب رہے گا امہات المومنین کے اوپر۔ گو کہ امت کے تمام افراد، تمام مومنین ازواج النبی کے بیٹے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن پردہ ان کے اوپر واجب رہے گا۔ جس طریقے سے ہم اپنی ماں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا پردہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح ازواج النبی کے ساتھ بے پردگی نہیں کر سکتے۔ امہات المومنین کی بیٹیوں کو امت کی بہنیں نہیں کہا جاتا، یعنی اور نہ ان کی بہن بھائی امت کی خالائیں اور ماموں ہیں، یعنی کسی بھی زوجہ نبی کی بہنیں امت کی خالائیں نہیں ہیں، کسی بھی زوجہ نبی کے بھائی امت کے ماموں نہیں ہیں، نسبتی رشتہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا حضرت زبیر نے حضرت اسما سے نکاح کیا تھا، اور حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن تھی، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ حضرت اسما مومنوں کی خالہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ نے اپنی لڑکیوں کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا۔ اگر حضور کی صاحبزادی امت کی بہنیں ہوتی تو ان سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ شیبی نے مسروق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو اماں کہا، آپ نے فرمایا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ بہقی نے سنن میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کی طرح ازواج سے امت کا نکاح حرام ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی قرأت میں آیا ہے کہ یعنی رسول اللہ مومنوں کے دینی باپ تھے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا دینی باپ ہوتا ہے۔ سبب کی ابدی زندگی کی جڑ پیغمبر ہی ہوتا ہے، اس لیے سب مومن آپس میں دینی بھائی قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ علامہ پانی پتی صاحب نے جو تفسیر لکھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب اس کے بعد تفسیر الکوثر شیخ محسن علی صاحب کی تفسیر ہے، اس سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں جلد نمبر ہفتم میں، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر اس پہ نہیں لکھا ہوا ہے، بہرحال اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 17 پر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ ازواج النبی مومنوں کی مائیں صرف اس لحاظ سے ہیں کہ مومنین پر ان کا احترام واجب ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح اپنی حقیقی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔
اور ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو۔ باقی احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہیں، سب مومنین ان کے لیے نامحرم ہیں، ان سب پر مومنین سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ان کی ازواج ان ازواج کی صاحبزادیاں مومنوں کے لیے مادری بہنیں نہیں ہیں کہ ان سے نکاح حرام ہو جائے۔ ان کے بھائی بہن مومنوں کے خالہ اور ماموں نہیں ہیں کہ کوئی شخص خال المومنین بن جائے اور کوئی خاتون اخت المومنین بن جائے۔ اس طرح ماں ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ مومنین کے وارث بن جائیں یا مومنین ان کے وارث بن جائیں۔ مولانا مودودی نے اس آیت کے ذیل میں طبرسی کی ایک روایت اصل کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے ابو الحسن، یہ شرف تو اسی وقت تک باقی ہے جب تک ہم لوگ اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں۔ میری بیویوں میں سے جو بھی میرے بعد تیرے خلاف خروج کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اسے طلاق دے دیجیے اور اس کو امہات المومنین کے شرف سے ساقط کر دیجیے۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تفسیر نور الثقلین۔ یہ عبدالعلی جمعہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں سعد بن عبداللہ قمی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت حجت قائم سے عرض کیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ رسول خدا کی بیویوں کے طلاق کا حق حضرت علی کو حاصل تھا۔ امام نے فرمایا کہ جس طرح سے نکاح کے صیغے کو ایک وکیل ادا کرتا ہے، اسی طرح سے شوہر کی اجازت سے وکیل طلاق کا صیغہ بھی جاری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کا درجہ دیا تھا، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ حضرت رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد میری کوئی بیوی نافرمانی کرے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کو ماں کے شرف اور اعزاز سے محروم کر سکتے ہو۔ یہ چند تفاسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جس میں 3 تفاسیر اہل سنت سے، 2 تفاسیر اہل تشیع سے پیش کی ہیں۔ ان تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ امہات المومنین یعنی ازواج النبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امہات المومنین ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ لیکن کس کانٹیکس میں وہ مائیں ہیں، کس انداز میں وہ مائیں ہیں؟ اس انداز میں، اور وہ صرف مردوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، مومنات کی مائیں نہیں ہیں۔ اس کی تصریح خود حضرت عائشہ نے فرما دی ہے کہ میں مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں، یعنی مسلمانوں میں جو مرد ہیں ان کی مائیں ازواج النبی ہیں، مسلمانوں میں جو خواتین ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس ماں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان سے یعنی ازواج النبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کسی زوجہ کو طلاق دے دی ہے تو وہ مطلقہ ہونے کے باوجود کسی اور مومن سے نکاح نہیں کر سکتی، اور رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی بھی مومن کسی بھی زوجہ نبی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اس کانٹیکس میں مائیں ہیں۔ ہاں، جس طرح ماں کی عزت اور احترام ہے، اسی طریقے سے ازواج النبی کا بھی عزت اور احترام ہے۔ لیکن ازواج النبی کی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ امت کی بہنیں نہیں ہیں۔ ازواج النبی کی اگر بہنیں ہیں
تو وہ امت کی خالائیں نہیں ہیں۔ ازواج النبی کے اگر بھائی ہیں تو وہ امت کے ماموں نہیں ہیں۔ ازواج النبی امت کے کسی بھی فرد کی ازواج النبی امت کے کسی بھی فرد کی وارث نہیں ہو سکتی ہیں، جائیداد کی وارث نہیں ہیں۔ نہ ازواج النبی کی وراثت کے امت کا کوئی بھی مومن وارث ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ازواج النبی کے اوپر پردہ واجب ہے۔ وہ امت کے مرد بے شک اللہ کے حکم کے مطابق ازواج النبی کے بیٹے ہیں، مگر ان بیٹوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ پردہ امہات المومنین کے اوپر واجب رہے گا۔ اور جس طریقے سے کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ خلوت میں بیٹھ سکتا ہے، اس کی ماں اس سے بے پردہ، اس کے سامنے پردہ کرنا واجب نہیں ہوتا، ایسا امہات المومنین کے لیے نہیں ہے۔ امہات المومنین کے ساتھ کوئی بھی مومن مرد خلوت میں نہیں بیٹھ سکتا، اور لازم ہے کہ امہات المومنین امت کے تمام مومنوں سے، امت کے تمام مردوں سے پردہ کریں گی۔ یہاں تک بات کلیئر ہونے کے بعد اب یہ چیز بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ اگر علی علیہ السلام چاہیں تو رسول اللہ کی کسی بھی زوجہ کو رسول اللہ کے بعد طلاق دے سکتے ہیں۔ اب انہوں نے طلاق دی یا نہیں دی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر اور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے، وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا ماں کے ساتھ جنگ کرے۔ یعنی علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ کی۔ اب امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، علی علیہ السلام حضرت عائشہ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت علی کی ماں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹے نے ماں سے جنگ کی ہو؟ تو میرے بھائیوں، خدمت میں آپ کی عرض یہ ہے کہ بیٹے نے ماں سے جنگ نہیں کی تھی، ماں نے بیٹے سے جنگ کی تھی۔ بیٹا لشکر لے کر نہیں آیا تھا ماں سے جنگ کرنے کے لیے، ماں لشکر لے کر آئی تھی بیٹے سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ ماں کا قصور ہے، بیٹے کا قصور نہیں ہے۔ بیٹا اس قصور سے بالکل مبرہ ہے۔ یہ ماں نے بیعت نہیں کی، ماں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ماں نے لشکر مرتب کیا، اور ماں لشکر لے کر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بیٹے سے جنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ بیٹے نے یعنی علی علیہ السلام نے اپنا حق ادا کیا تھا۔ شکست کے باوجود، جنگ جمل میں شکست کے باوجود عزت اور احترام کے ساتھ ان کو واپس بھجوا دیا تھا، مدینے بھجوا دیا تھا۔ جب جنگ جمل میں فتح حاصل کرنے کے بعد بصرہ کے جامع مسجد میں علی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے جنگ جمل کے دوران مال غنیمت لوٹا ہے وہ واپس لا کے مسجد میں جمع کراؤ۔ یہ ان لوگوں کو واپس کرنا ہے، مسلمانوں کو جو جنگ جمل میں مخالف گروپ میں تھے، یعنی حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے، ان کو واپس کرنا ہے، کیونکہ مسلمان کا مال غنیمت نہیں ہوتا، نہیں لوٹا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، مسلمان کی عورتوں کو لونڈی کنیز نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس پر علی علیہ السلام کے لشکر والوں نے، بصرہ والوں نے علی علیہ السلام کے خلاف احتجاج کیا، نعرے بازی کی، اور کہا کہ آپ نے سنت ابو بکر کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب جنگ کی تھی تو ان کا مال غنیمت بھی لوٹا تھا، ان کے مردوں کو غلام بھی بنایا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈی بھی، کنیز بھی بنایا تھا۔ آپ سنت ابو بکر کے خلاف کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی،
لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ان کا لالچ تھا کہ وہ مال غنیمت لوٹیں گے، وہ عورتوں کو لونڈی بنائیں گے، وہ مردوں کو غلام بنائیں گے۔ جب علی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر علی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر قرعہ ڈالو کہ تمہاری ماں کس کے حصے میں آتی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ ام المومنین تھی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عورتوں کو لونڈی بنایا جائے، مردوں کو غلام بنایا جائے، تو پھر تو حضرت عائشہ ام المومنین بھی لونڈی بنیں گی۔ تو قرعہ ڈالو کہ پھر وہ کس کے حصے میں آتی ہیں۔ اس پر پھر سب لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ اپنی بہن یعنی حضرت عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ مدینے پہنچا دیں۔ یہاں پر ایک بات اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج النبی کو امہات المومنین کہا ہے۔ ازواج النبی امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ماں غلطی نہیں کر سکتی ہے۔ اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ماں گناہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ماں برا کام نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں انسان ہے، اور انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ہوئی ہیں غلطیاں۔ ہم تاریخ میں اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم حدیث کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے خروج کیا ہے۔ قرآن مجید میں اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ازواج النبی، تم گھروں میں قرار سے بیٹھی رہو، لیکن اس آیت کی موجودگی کے باوجود حضرت عائشہ گھر سے نکلی ہیں، لشکر کی قیادت کی ہے اور جنگ جمل کی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس موقع پر کہ جب وہ جنگ کے لیے نکل رہی تھی، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آؤ۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ پر ایک حج فرض تھا، وہ میں نے ادا کیا ہے، اس کے بعد اللہ کا حکم میرے لیے یہ ہے کہ میں گھر میں قرار سے بیٹھی رہوں۔ آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کر کے فرمایا کہ اللہ کا حکم میرے لیے یہ ہے کہ میں گھر میں قرار سے بیٹھی رہوں، لہٰذا میں کبھی بھی کسی بھی لشکر میں شامل نہیں ہوں گی، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ احزاب کی آیت کے اوپر عمل کیا، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ نے سورہ احزاب کی آیت کے اوپر عمل نہیں کیا، جو بلا شبہ ایک غلطی تھی۔ جنگ کی قیادت کرنا، باہر نکلنا، اور پھر ایسی روایات موجود ہیں کہ حضرت عائشہ پھر ساری زندگی اپنی اس غلطی پر پشیمان رہی ہیں، روتی رہی ہیں، گریا کرتی رہی ہیں۔ لب لباب اس گفتگو کا یہ ہے کہ ازواج النبی امت کی مائیں ہیں، لیکن صرف اس کانٹیکسٹ میں کہ ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔